الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کی بات دعا ہے، پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی، شان قدوسیت، شان ربوبیت، شان ستاری غفاری کا صدقہ جمعۃ المبارک کی اس مقدس حاضری کو قبول فرمائیں اور اس کے فضول و برکات نصیب فرمائیں. ہم گزشتہ جمعۃ المبارک سے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور نذرانہ عقیدت، خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی مقدس حیات طیبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، پاکیزہ سوچ عطا فرمائے، پاکیزہ فکر اور پاکیزہ ماحول عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سید الاولیاء کا صدقہ اولیاء اسلام کی برکات اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو ہمیں نصیب فرمائے. سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی وصفات دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی زندگی کو دیکھیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مقام ولایت کے فائز ہونے کے لیے، ولی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز کا قرب حاصل کرنے کے لیے علوم دینیہ، علوم اسلامیہ از حد ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، صوفی تو ہو سکتا ہے لیکن پیر نہیں ہو سکتا.
حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک مستقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ چھوٹے سے تھے پکڑا اور کمرے میں لے گئے، جیسا ہم نے پڑھا تھا گزشتہ جمعے پر، آپ نے ایک صندوق کھولا، ایک بکس کھولا اور اس میں سے 80 دینار نکلے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تمہارے باپ کی کل جاگیر وراثت 80 دینار، 40 تمہارے ہیں، 40 تمہارے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ 40 دینار لے لو اور جیلان سے بغداد چلے جاؤ، تمہارا باپ ہے نہیں، میں ایک عورت ہوں، تمہارے پیچھے نہیں آ سکتی، تو تمہارا بھائی آپ کے ساتھ، تمہارا بھائی بہت چھوٹا ہے، اللہ کے سپرد کرتی ہوں، جاؤ اور علوم دینیہ حاصل کرنا، سب بڑے والا علوم دینیہ حاصل کرنا۔ آپ چلے گئے، لمبا سفر آپ نے کیا، بغداد میں پہنچتے تھے۔ آج تو دیکھیں نا ہماری اسلام کی، ایمان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم معصوم بچوں کو نماز کے لیے یا سپارہ پڑھنے کے لیے، قرآن کے لیے مسجد میں نہیں بھیج سکتے، اور 11ویں مہینے بڑھاتے نہیں بھیج سکتے۔ اور اگر کوئی 15-16 سال کا بھی بچہ ہے تو اس کو صبح اٹھایا جائے تو ماں کہتی ہے، نماز کے لیے اٹھایا جائے تو ماں کہتی ہے ابھی تو بچہ ہے۔ اور اگر 5 سال کا بچہ تو سکول بھی اٹھایا جائے تو وہ بچہ نہیں۔ 15 سال کا بچہ نماز کے لیے بچہ ہے، اور 5 سال کا بچہ سکول کے لیے بچہ نہیں۔ ہماری تناسلی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جیسے امام غزالی نے فرمایا تھا کہ جس دن تمہاری مسجد میں، نماز میں پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں آنی بند ہو جائیں، اس دن اگلی نسلوں کی فکر کریں۔ اب یہی طبیعت ہے، بچے مسجد میں نہیں آتے۔ اب جب خیر ڈال گیا، ہمیں جیسے بڑی مفصل گفتگو کی تھی کہ نکالی صاحب آپ سب گھر میں لگوا لیتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن کی بھی ادب ہے، ایک حدیث کی، اسلام کی، دین کی بے ادبی ہے۔ اور پھر مثال بھی تمہیں دی تھی کہ میں دہراتا اس لیے ہوں یہ باتیں کہ آپ کو ذہن نشین رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے وقت کے بادشاہ نے کہا میرے بچوں کو گھر میں آ کے پڑھاؤ، فرمایا یہ نہیں سکتا، اگر تیرے بچوں نے پڑھنا ہے تو میری درسگاہ میں دوسرے طلباء کے ساتھ صفوں پہ بیٹھ کر پڑھے۔ نتیجتاً زندگی جیل میں گزارنا پڑی، اور اسی طرح اسی قید خانے میں صرف بادشاہ کی یہ بات نہ مانی کہ تیرے بچوں کو گھر میں جا کے نہیں پڑھاؤں گا۔ سال ہر سال جیل میں گزارنے کے بعد اب دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک مستقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، ماں نے اللہ کے سپرد کر دیا، ایک قافلہ جا رہا تھا جیلان سے بغداد کی طرف، اس قافلے کے ساتھ چلے جاؤ۔ ماں کو بھی نہیں علم تھا کس مدرسے میں جائے گا، کیا ہوگا، کھانے کے لیے کچھ ہوگا نہیں ہوگا، جاؤ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور جب آپ گئے 12 سال آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی، اور بعد میں آپ فرماتی ہیں کہ جو مسائل اور مشکلات میں نے دیکھی، اگر وہ پہاڑوں پر بھی رکھی جاتی یا پتھروں پر رکھی جاتی تو شاید وہ بھی پگھل جاتی، وہ بھی پگھل جاتی۔ 12 سال آپ نے گھر کا رخ نہیں کیا، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔
اور پھر 40 سال آپ توجہ فرمائیں، 40 سال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال آپ قرآن و حدیث کا درس دیتے رہے، علوم اسلامیہ پڑھاتے رہے، دین سکھاتے رہے، قرآن سکھاتے رہے، اسلام سکھاتے رہے۔ اور کسی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا تھا کہ تم نے جو لوگوں تک یہ دین پہنچایا ہے، کون سا ایسا سب سے بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے یہ دین پہنچایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تقریر تھی، وہ بیان کا ذریعہ تھا، وہ تقریر کا ذریعہ تھا، جس میں بھی میں نے سب سے زیادہ لوگوں تک یہ دین پہنچایا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ جی اللہ ماشاءاللہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ تقریر کرنا تو مولویوں کا کام ہے۔ پیر صاحب تقریر نہیں کرتے، پیر صاحب تو دعا، اور دعا بھی وہ جو اونچی نہیں مانگ سکتے، اونچی آتی ہے تو مانگے نہ نہیں۔ پیر صاحب کی دعا ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی پتہ نہیں پیر صاحب نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، اور کہتے ہیں ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت والے تو مولوی ہیں نا۔ یاد رکھیں، طریقت کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے پہلے شریعت کا دروازہ آتا ہے۔ جب تک شریعت کا دروازہ نہیں کھلے گا آپ طریقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ علم و بانج فقیری کافر ہو کے مرنا، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ علم و بانج فقیری کافر ہو کے مرنا، یعنی علم کے بغیر فقیری یہ ہے کہ تو کافر ہو کے مر جائے۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ علم کے بغیر فقیری مل جائے، ولایت مل جائے، نہیں، پتہ ہی نہیں وضو کیسے کرنا ہے، جب علم ہی نہیں نمازیں کیسے پڑھنی ہے، علم ہی نہیں نمازوں کے اوقات کون سے ہیں، غسل کیسے کرنا ہے، جب دین کا علم ہی نہیں آتا تو پھر فقیری اور ولایت کہاں سے آئے گی؟ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میں نے 12 سال کی تعلیم مکمل کر لی نا تو رات بھی حضور کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور نے مجھے فرمایا کہ عبد القادر عباس کیا کر۔ میں نے کہا حضور میں عجمی ہوں، یہ عرب کے لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، فہم و فراست کے مارے ہیں، میری زبان نہیں سمجھ سکتے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عبد القادر اپنا منہ کھول۔ میں نے کھولا تو حضور نے 7 دفعہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں لگایا۔ اب فرماتے پھر اس کے بعد کیا تھا، زبان میری ہوتی تھی اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والی کوئی اور بات ہوتی تھی۔ 70 ہزار کا مجمع آپ کی جلسے میں ہوتا تھا، اور سپیکر نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ جیسا پہلا شخص آواز سنتا تھا ایسے ہی جو سب سے آ کر کے بیٹھتا وہ بھی سن رہا ہوتا۔ اور آپ کی کیفیت جو ہوتی تھی ایک جلسے کی کہ وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں جو بہت بڑے بڑے پاپی ہوتے تھے، شرابی گناہگار، وہ توبہ طائب ہو کر اٹھتے تھے۔ اور 40 سال آپ یہ جو ہے وہ تقریر کرتے رہے، اور 40 سال کے بعد ایک دفعہ سیدنا شیخ عبد القادر نے 40 سال رب کی رحمت کے درس دیتے رہے، اور 40 سال کے بعد صرف ایک دفعہ یہ تقریر آپ نے کی۔ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب آپ کا بیان ختم ہوا تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی مجلس سے، آپ کے جلسے سے لاشیں اٹھی جو لوگ برداشت نہ کر سکے۔ اور پھر جب رات کو سوئے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی اور فرمایا کہ عبد القادر کیا ہماری رحمت 40 سال تک معدود تھی جو لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے؟ میری رحمت کا درس دیتے رہو، بس یہ کہتے رہو وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، ایسا نہ ڈرانا لوگوں، بس یہ بتانا وہ بڑا کریم، بس تقریر کرتے رہو۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے جو پیر تھے ان کا نام تھا حضرت جنید بغدادی، اور یہ حضور داتا صاحب کی بھی پیر تھے۔ حضرت داتا گنج بخش کے بیوی کے حضور غوث پاک کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ آگے مرید تھے حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور حضرت سیدی سکتی جو تھے یہ رشتے میں حضرت جنید کے ماموں بھی تھے اور سسر بھی تھے۔
حضرت داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعیوب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے مرشد کریم حضرت جنید بغدادی کو تعلیم دین کی دی، مکمل کر چکے، تو آپ نے فرمایا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید سے، اپنے داماد سے، اپنے بھانجے سے کہا کہ جنید اب تقریر کیا۔ میں اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ آج کی پیر تقریر نہیں کرتے، آج کی پیر کیا کرتے ہیں کہ بس ایک ٹوکری پڑی ہے، تمیز پڑے ہیں، صرف ہماری پیری مریدی تمیزوں تک چلی گئی ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، نہ اس کی نفی کی جا سکتی ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس حد تک اجازت نہیں کہ بس یہی ہے یہ سب کوئی آج تمیز دے تو دعا کر دو، تمیز دے تو دعا کر دو، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کہ بتاؤ یمن سے کوئی شخص پیدا حضور کے پاس مدینے میں تمیز دینے آیا ہو، کوئی شام سے چلا ہوا آیا ہو، تمیز حضور بھی دیا کرتے تھے، صحابہ بھی دیتے تھے، لیکن اولیاء اعظام کی جو خانقاہیں تھیں، آستانیں تھیں، وہ دین اسلام کا مرکز ہوتے تھے، وہاں پر قرآن سکھایا جاتا تھا، دین سکھایا جاتا تھا، لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، وہاں پہ لوگوں کو مسلمان بنا کر، کامل مسلمان بنا کر وہاں سے بھیجا جاتا تھا۔ جو ہماری خانقاہیں تھیں ان کی یہ زینت ہوتی تھی، آج خانقاہوں سے یہ سب کچھ گزر گیا، نہ وہاں پہ قرآن ہے ماشاءاللہ، نہ وہاں پہ حدیث سکھایا، حدیث اصل خانقاہ وہ ہے جہاں پر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے، لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو یہ سارا ختم ہو گیا، بس ایک ہی پیر صاحب تمیز دے دو، تمیز دے دو، پیر صاحب تمیز دے دو، اور پیر صاحب اب لکھنے کی بجائے آسان سا کام ہے، ٹوپی سب وہ فوٹو کاپی کروا کے نا تمیز رکھے ہوئے، جو آیا اس کو دے دیا۔ جیسا یہ مانگنے والے بھی بازاروں میں ہوتے، پہلے تو وہ صدا لگاتے تھے نا، اب سپیکر پہ انہوں نے وہ ریکارڈ کر لیا، سپیکر لگا لیا، مانگنے والوں نے سپیکر پکڑ لیا، اور سارا دن آسانی ہے نا، آسانی ہے۔ اور یہ غلطی صرف ہماری ہے، ہم نے پن کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اصل بھی وہ ہے جس کا ایک لمحہ بھی شریعت اسلام کے خلاف گزرے، وہ مقام ولایت پر فائز ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حضرت بہاؤدین، خواجہ بہاؤدین ظفر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک شخص ملنے کے لیے آ رہا تھا ملتان میں، جب صحرا سے گزر رہا تھا، ایک درخت کے نیچے رکتا ہے، اچانک دیکھتا ہے اس درخت کے اوپر جو ہے وہ چڑیاں چہچہاتی ہیں اور آپس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ بہاؤدین ظفر ملتانی کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے دوڑ لگا دی ملتان میں، آپ پہنچے تو دیکھا بہاؤدین ظفر ملتانی تو مسئلے میں بیٹھا، کہا حضور چڑیاں تو کیا ہٹا رہی تھی، کیا رہی تھی، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا ہاں، ایک لمحہ میرا یاد خدا سے کافر گزرا تھا، پرندوں نے سمجھا شاید بہاؤدین ظفر ملتانی کا انتقال ہو گیا۔ پیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اب تو پیر صاحب ماشاءاللہ نمازیں بھی مکے پڑھ دیا مدینے، یاد رکھو یہ کہے گریبان سے پکڑ، وہ حضور سے بڑا ہے، صحابہ سے بڑا ہے۔ شریعت ظاہر میں فتویٰ دیتی ہے، تجھے ظاہر دکھانا ہوگا، سب کے سامنے نمازیں پڑھنی ہوگی، داڑھی باطل کی ہوتی ہے، باطل کی نہیں، شریعت اسلام ظاہر میں فتویٰ دیتی ہے۔ حضور سے بڑا تھا تو، صدیق اکبر سے بڑا تھا، ان کے چہرے پہ داڑھی سجی کی ہوتی ہے، باطل کی داڑھی ہوتی ہے نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سری سکتی نے اپنے مرشد اپنے جنید بغدادی سے کہا، جو غوث پاک داتا صاحب کے پیر تھے، کہ تکلیف کیا کریں۔ آپ نے کہا حضور میں ابھی تک نہ مکمل ہوں، میں تکلیف نہیں کر سکتا، میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ کہتے رہیے، سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جنید نہ مانے، پیر بھائیوں نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارے وسیلے سے لوگ ہدایت پا لیں، کامیاب ہو جائیں، تو یہ کیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ پھر داتا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المعیوب میں، پھر ایک رات حضرت جنید سوئے ہوئے، آرام سے بیٹھ سکتے، ایک رات کہتے ہیں سوئے حضرت جنید، تو پھر بغداد کی گلیاں مہکنے لگی، پھر خوشبو اٹھنے لگی، پھر روشنیاں پھیلنے لگی، پھر بغداد دودھ سے جگمگا اٹھا، اور خواب میں جنید کہتے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے، اور پھر حضور نے مجھ سے بڑی باتیں کی، بڑی راز کی باتیں کی، بڑی کرم نوازی فرمائی، بندہ پروری فرمائی۔ اور جب حضور جانے لگے نا، تو جاتے ہوئے بس بڑی تھوڑی بھی ہاتھ رکھ کر مسکرا کر حضور نے فرمایا،
جنید تقریر کیا کر، وہ یاد تقریر کیا کر. دادا صاحب نے اتنا بس اتنا کہا وہ جنید یاد تقریر کیا کر. بس حضور چلے گئے. جنید بغدادی کہتے ہیں میں صبح اٹھا، میں نے کہا میرے برابر تو ہے ہی نہیں. آج تک میرے پیر صاحب نے تو نہیں بتایا کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، مجھے تو ہوئی ہے. اب آپ کو جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. اٹھے ہیں، وضو کیا، گھر میں سنت فجر کی پڑھی اور مسجد میں چلے جا رہے ہیں کہ آج تو میرا بڑا مقام ہے. میرے پیر صاحب نے تو کبھی نہیں کہا تھا نصیر شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے حضور کی زیارت، مجھے تو ہوئی ہے. سینہ چوڑا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، بڑا فخر ہے. فخر تو ہے اس بات. گئے جماعت ہونے لگی تو پیچھے ساتویں صف میں بیٹھ گئے. صحیح شکتی مسلح پہ آئے، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پیچھے کر کے بیٹھے اور کہا جنید آگے آ جاؤ. تو جب میں تیسری صف میں بیٹھا فرمایا یار اور آگے آ جاؤ. جب پہلی صف میں گیا فرمایا میرے پاس بیٹھ. جب میں پاس بیٹھ گیا تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے میری طرف دیکھ کر کہا جنید اب تو تقریر کرے گا، اب تو کرے گا نا تقریر. تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہتے میرے دل میں جو چور جو تھا. میں نے کہا حضور کیا ہوا، اب کیا ہوا؟ تو پھر آپ خاموش رہتے. تھوڑی دیر تسبیح پڑھنے کے بعد پھر فرماتے ہیں جنید اب تو تقریر کرے گا. میں نے کہا حضور ہوا کیا، اب کیوں کروں گا؟ پھر خاموش رہا اور تیسری دفعہ پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد جنید اب تو تقریر کرے گا. تو میں نے کہا حضور بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو آپ نے تسبیح چھوڑ اور آپ نے کپڑے جبہ سمیٹا اور میری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. کہا جنید پچھلی رات مجھے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوا اور میں نے اپنے رب سے باتیں کی اور میرے رب نے مجھے کہا کہ سری سکتی کوئی اور بات بتاؤ. تو میں نے کہا یا اللہ بس یہی ہے، ایک ہی مرید تیار کیا تھا، ایک ہی شاگرد تیار کیا تھا، وہ بھی تقریر نہیں کرتا. جنید اگر تیرے محبوب کا کہیں سے گزر بغداد سے ہو جائے معروف سے کہنا کہ جنید کو کہہ جائے کہ وہ تقریر کیا. جب یہ سنا تو جنید بغدادی کے کپڑے پھٹ گئے کہ دستار اتر گئی، ہوش نہ رہا. میں سمجھتا تھا کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، یہ تو سارا کرم تھا میرے پیر و مرشد کا. تو یہ حضرت جنید جو تھے یہ حضور غوث پاک کے مرید تھے. تو حضور نے فرمایا حضور غوث پاک سے کہ تقریر کیا کرو. یہ اصل پیر ہوتے ہیں. آپ نے پھر کیا کیا؟ 40 سال تک آپ نے دین کی تبلیغ کی. سب سے پہلے آپ نے بغداد کے اندر آپ نے مدرسہ بنایا. آپ تاریخ پڑھیں نا سلطان صلاح الدین ایوبی کی، اس کی فوج میں 70,000 جو تھے سپاہی، 70,000 کے قریب. اس میں سے اکثر 3 حصے جو تھے اسی مدرسے کے پڑے ہوئے تھے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے غوث پاک کا دور تو نہیں دیکھا لیکن اسی مدرسے سے فارغ و تحصیل تھا. حضور غوث پاک جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اور آج بیت المقدس کی کیا حالت ہو رہی ہے. مسلمان آپس میں دست و گریبان ہے. یہ ایک نقطے کی مانند ہے اسرائیل، اس کی چاروں طرف مسلم ممالک ہیں. چاہیں تو ایک لمحے کے اندر اس اسرائیل کا ناطقہ بند کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں. وہ یاریاں ہیں، وہ تعلقات ہیں، وہ جاتی ہیں. آپ نے مدرسہ بنایا اور مدرسہ بنانے کے بعد آپ نے جو ایک بزرگ تھے ان کو بلایا، کہا کہ تم ناظم تعلیم ہو، یہ مدرسہ تمہارے حوالے ہے، اس کو تم نے چلانا ہے. میں پڑھاؤں گا یہاں. تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر مدرسے کے سال کے آغاز پر اسباق تقسیم کی جاتی ہیں کہ حدیث تم پڑھاؤ گے، قرآن تم پڑھاؤ گے، یا اسکول کالجز ہوتے ہیں کہ میتھ تم پڑھاؤ گے، سائنس تم پڑھاؤ گے. سبجیکٹ تقسیم ہو جاتے ہیں سال کے آغاز میں، پیریڈ تقسیم ہوتی ہے. تو وہ جو ناظم تعلیم تھے نا حضرت حضور غوث پاک کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو سال کا آغاز ہے آپ کون سے اسباق پڑھائیں گے؟ حدیث پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، فقہ پڑھائیں گے، منطق، فلسفہ، اصول، کیا پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یار اس بات کو چھوڑو، ایسا کرتے ہیں جو لائق بچے ہیں نا وہ سارے تم رکھ لو، وہ نالائق سارے مجھے دے دو. جتنے نالائق ہیں وہ مجھے دے دو. پھر سارے نالائق آپ نے لے لیے، ان پر محنت کی، ان کو پڑھایا، ان کی تربیت کی، اور جتنے نالائق آپ کے کلاس میں تھے سب کو وقت کا ولی بنا کر اپنی درگاہ سے. یہ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے جو فجر کی نماز پڑھتے تو فقہ کا درس دیا کرتے تھے.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی بھی پیر ہیں، ہم بھی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ سید الاولیاء کی بات سنا رہا ہوں جو پیروں کے بادشاہ ہیں. کسی نے حضور غوث پاک سے پوچھا تھا حضور آپ کی ولایت کیسی ہے؟ تو آپ اپنی اس ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ دیکھ رہے ہو نا، جب تک یہ ایڑی اور پیر کسی ولی کے گردن پہ نہیں آتا وہ ولی بن ہی نہیں سکتا. جب تک غوث پاک کی مہر نہیں لگے گی وہ ولی بن ہی نہیں سکتا. یہ ان کی کیفیت تھی جو حسنی حسنینی سید تھے، سید آتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کے لوگوں کو فقہ پڑھایا کرتا تھا، پھر میں شراب کرتا تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاتا تھا، بس یہی سونا ہوتا تھا. پھر میں اٹھتا اور پھر میں درس کی جتنے علوم تھے وہ پڑھایا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ظہر پڑھ کر میں حدیث پڑھایا کرتا تھا عصر تک. پھر عصر سے مغرب تک فرماتے میری رشت ہوتی تھی. پھر مغرب سے عشاء تک آپ فرماتی ہیں اس کے بعد کھانا کھاتا تھا. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ فرماتے ہیں میں جو ہے وہ قرآن کا درس دیا کرتا تھا، تفسیر پڑھایا کرتا تھا. سارا دن پڑھاتا اور سارے جو تھے 5-6 سبجیکٹ پڑھاتے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن میں اسلام کی، دین کی، حدیث کی، قرآن کی 18 کتابیں پڑھایا کرتا تھا، 18 پیریڈ پڑھایا کرتا تھا. اور آپ فرماتے ہیں میں پورے ہفتے میں 3 جلسے کرتا تھا. عشاء کے بعد جلسہ ہوتا تھا، 3 جلسے کرتا تھا. اور فرماتے ہیں عشاء کے بعد میرا جلسہ ہوتا تھا 70 ہزار لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. جب وقت بچ جاتا پھر میں تسبیح لے کر کمرہ بند کر کے دروازہ مصلے پہ بیٹھ کر اس کی عبادت کیا کرتا. تو یہ وہ پیر ہیں. یاد رکھیں جیسے میں نے کہا تھا علم و بانج فقیری کافر ہو کے مرنا. جو کہے نا پیر صاحب پہ ہم تقریر نہیں کرتے، ہم تو صرف دعا کرتے ہیں، وہ پیر نہیں ہے. پیر ہونے کے لیے، مرشد ہونے کے لیے، فقیر ہونے کے لیے سب سے پہلے قرآن و حدیث کا علم ضروری ہے. اگر کسی کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے تو پیر نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی زندگی نمونہ مثال آپ کے سامنے سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی کی ہے. اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.